یہ پوچھا گیا تھا کہ حدیث قدسی اور عام حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، عام حدیث جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہوتے ہیں، آپ ہی کے معانی ہوتے ہیں، آپ اس کو ذکر فرماتے ہیں، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہوتی ہے کہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور ان مفہوم کی ادائیگی کے لیے الفاظ کا تعین بھی اللہ کی طرف سے کر دیا گیا ہو، اس میں اپنے پاس سے الفاظ کو شامل نہ کر سکے تو پھر وہ قرآن بنتا ہے۔ اسی لیے وحی دو طرح کی کہلاتی ہے، ایک وحی مطلوب کہلاتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے۔ مطلوب اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، تو وحی مطلوب قرآن کہلاتا ہے، وحی غیر مطلوب حدیث مبارکہ کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہیں، ایک بذریعہ فرشتہ آتی ہے اور ایک الہام وغیرہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، تو جس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی لفظ شامل نہیں کر سکتے ہیں، اپنے پاس سے جس طرح اللہ نے تعبیر کرنے کا گویا کہ حکم دیا انہی الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر فرمائیں گے، وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور جہاں پر مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، الفاظ کے انتخاب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور جہاں پر الفاظ بھی نبی کریم کے ہیں اور مفہوم بھی آپ اپنے پاس سے جو اس کا بیان کرنا چاہتے ہیں بیان فرمائیں تو اسے پھر عام حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث کہلاتی ہے۔